اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج ہم انشاءاللہ ایک نئی بحث کے ساتھ علوم القرآن کا ایک حصہ ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کون سی، کن کو ہم مکی کہتے ہیں اور کن کو ہم مدنی کہتے ہیں، اور آخر کار ہم نے ان کو پڑھنا ہی کیوں۔ مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ زمانہ نزول اور مرکز دعوت کے اعتبار سے ہے، یعنی اگر زمانہ نزول مکہ کا ہے اور دعوت کے مخاطب اہل مکہ ہیں تو اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی کہلاتے ہیں، کیونکہ دعوت کا میدان اس وقت مکہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں جا کے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو ہجرت کے سفر کے دوران وہ فتح مکہ کے موقع کی ہیں، وہ غزوہ حدیبیہ کے موقع کی ہیں، یا مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ کے لوگ مخاطب تھے، جب میدان مدینہ میں لگا ہوا تھا دعوت کا، اس زمانے میں نازل ہونے والی ساری کی ساری وہ مدنی ہے۔ ہاں ایک اور تقسیم بھی ہے کہ اگر زیادہ آیات مکی ہیں اور کم اس میں مدنی ہے ان کو بھی ہم مکی ہی کہتے ہیں، اور اگر زیادہ آیات کسی صورت کی مدنی ہے لیکن اس میں چند مکی بھی ہیں تو ہم انہیں مکی نہیں کہیں گے، وہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہی کہلائے گی۔ اس لیے اہل علم نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، ان المکیہ یعنی یہ جو مکی صورتیں ہیں ما نزل قبل الہجرہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں، ان کانا بالمدینہ چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہیں تو وہ مکی ہی کہلائیں گی۔ والمدنی اور مدنی صورتیں وہ ہوں گی ما نزل بعد الہجرہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کانا بمکہ چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت کے بعد ہوں۔ تو گویا دیکھا جائے گا کہ مرکز دعوت کیا تھا، ہجرت کے بعد 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جو صورتیں یہاں نازل ہوئی ہیں یہ سب مدنی ہی کہلائی۔ دوسری بات بلکہ تیسری بات اس کے اندر سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ توقیفی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ لکھ لو کہ یہ مکی ہے، لکھ لو کہ یہ مدنی ہے، نہیں ایسا نہیں۔ یہ تو نزول قرآن کے حساب سے جو ریکارڈ صحابہ کے پاس موجود تھا، اہل علم کے پاس موجود تھا، اس ریکارڈ کے حساب سے یہ چیزیں مرتب کی گئیں اور پتہ چلا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کا سب سے اہم علم، بڑا علم جو تھا وہ 2 افراد کے پاس تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کوئی نہیں پتہ زندگی کب ختم ہو جائے، وقت سے پہلے ہم سے پوچھ لو کہ کون سی مکی ہیں اور کون سی مدنی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو ان کے علم کی بنیاد پر ہی یہ ساری تقسیم لکھی گئی، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کے آگے لکھا ہوتا ہے مکی ہے یا مدنی، ان کی پہچان بھی کیا ہے۔ یہ تو جو لکھ لیا گیا ہے یہ تو اس علم کے مطابق لکھا گیا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس تھا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس علم کی بنیاد پر وہاں لکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جمہور علماء کہ یہ تقسیم توقیفی نہیں ہے، حضور نے نہیں بتائی، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دی ہوئی معلومات۔ مینا، عرفات، سفر معراج، سفر ہجرت کے دوران نازل ہونے والی ساری آیات مکی کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے مکی کہلاتی ہیں کہ ابھی ہجرت کا واقعہ ہوا نہیں تھا، یہ ہجرت سے پہلے کے واقعہ۔ سورہ اعراف میں نے عرض کیا تھا نا، سورہ اعراف ویسے تو مکی ہے، مگر ایک آیت اس کے اندر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ یہ مدنی، تو چونکہ ایک مدنی ہے باقی ساری مکی ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ سورہ اعراف مکی ہے، مدنی۔ سورہ حج یہ مدنی ہے، مگر 4 آیات اس کے اندر مکی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ سے لے کر عذاب یوم عمیق تک، حکیم تک 52، 53، 54 اور 55، یہ جو 4 آیات ہیں یہ مکی۔ لیکن چونکہ سورہ زیادہ جو نازل ہوئی ہے اس کی زیادہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے ہم سورہ حج کو سورہ مدنی سورہ کہیں۔ نشانیوں میں دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے علاوہ جس صورت کے اندر بھی قصہ آدم و حوا پیش کیا گیا ہے، اس کے اوپر تذکرہ ہوا ہے، ابلیس کی باتیں ہوئی ہیں، وہ ساری صورتیں مکی۔ عموماً جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو خطاب کیا گیا انسانوں سے وہ یا ایھا الناس کہہ کر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں، یا ایھا الناس کہہ کر بلایا گیا، اور مدنی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا وہاں ہم پڑھیں۔ یہ جو صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی بہت چھوٹی صورتیں ہیں، بڑا اجمال سے کام لیا گیا ہے، اور خاص طور پہ آپ 30واں پارہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن معنی سے لبریز ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو وہ بے شمار ہے، لیکن چند جملوں کے اندر پوری کہانی مکمل ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ جو تھا، چونکہ اہل مکہ بت پرست تھے تو بت پرستوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں، اور کلّہ کا لفظ جو اس میں آتا ہے وہ بھی مکی، 33 مرتبہ آخر نصف جو قرآن حکیم میں اس کے اندر 15 صورتوں کے اندر لفظ کلّہ آیا ہے، یہ ساری صورتیں بھی مکی۔ جہاں کلّہ کا کلمہ، تمام حروف مقطعات جس کے شروع میں آتے ہیں وہ تمام صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں سوائے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ رعد، گویا باقی سب کے اندر جن میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں وہ مکی۔
اگر یہ 30واں پارہ ہی آپ دیکھیں جو مختصر لکھا ہوا ہے، میں نے عرض کیا تھا مختصر لیکن پرشکو الفاظ استعمال کیے گئے، استعارے تشبیہیں استعمال کی گئی ہیں اس کے اندر، اور ذخیرہ الفاظ زبردست ہے۔ اس کی وجہ کہ عرب کے اندر جو لوگ تھے جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ انتہائی زیرک معاملہ فہم اور عربی ادب کی معراج پر تھے، جن کے کہے ہوئے شعری مجموعوں کو معلقات کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھانا تھا، ان کے لیول کی چونکہ باتیں کرنی تھی، تو وہاں پر ایسے ہی کلمات جس کے اندر جو اجمال کا کمال ہو، جس کے اندر فصاحت اور بلاغت پورے زور پر ہو، اور اس کے اندر ایک اور خوبی ہے کہ مضامین کی روانی دریا کی روانی کی طرح بے شمار، جس طرح بہتا دریا ہے، آپ اس کو تلاوت کریں یا تلاوت کو سنیں تو احساس ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے جو اپنی موج کے ساتھ بہتا اس طرح۔ دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اور ان کلیات کا تذکرہ ہے، جس کی جو بنیاد بنتے ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ خاص طور پہ یہ تین چیزیں، کیونکہ مکہ کی زندگی کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر سب سے زیادہ بات کی گئی۔ ہاں، اس میں فضائل اخلاق، آداب، گزشتہ اقوام کے قصے، قانون سازی کے بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تلقین صبر و ثبات اور مشترکہ عقائد پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، ترغیب و ترہیب، سابقہ انبیاء کا تذکرہ، ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام یعنی فکر آخرت اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ان کا انجام یہ ہوگا، اگر تم نے بھی یہ رستہ نہ اپنایا تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ اس طرح یہ مکی صورتیں کا تعارف تھا چھوٹا سا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ 28 جولائی بروز پیر غار حرا میں رات 2 یا 2:30 بجے کا عمل ہوگا۔ یہ اہل علم نے اندازے لگا کر یہ وقت نکالا ہے، 2 یا 2:30 بجے کا عمل ہوگا جب سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت جب یہ نازل ہوئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے تو 40 سال 6 ماہ اور 15 دن، لیکن شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ اور 16 دن بنتے ہیں۔ نزول قرآن کی کل مدت 22 سال 2 ماہ اور 2 دن ہے، اور اس میں مکی جو صورتیں ہیں یا مکی آیات کہنا چاہیے وہ جو نازل ہوئی 12 سال 5 ماہ اور 13 دن، 12 سال 5 ماہ اور 13۔ یہ سورہ بقرہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک اور بات رہ گئی تو وہ بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ، لیکن اس کے آخر پہ آپ نے پڑھا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل من آمن باللہ۔ یہ جو 2 آیات ہیں 285 اور 286 یہ مکی ہے جو مکہ میں اور ہجرت سے پہلے نازل، اور مدنی صورتیں جو ہیں ہجرت مدینہ اور اس کے بعد کے سفروں میں جو نازل ہوئی، فتح مکہ چاہے وہ غزوہ حدیبیہ ہو
یا شہر مکہ یا مضافات مکہ میں نازل ہوئی ہوں، یہ ساری آیات اور صورتیں مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ نساء یہ مدنی ہے، سورہ نساء مدنی ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 85، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی اکثر آیات تھی اس لیے وہ مدنی کہلاتی۔ سورہ الاعراف مکی، سورہ الاعراف مکی ہے، لیکن اس کے اندر التی کانت حاضرۃ البحر یہاں سے لے کر آخر تک وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، یعنی سورہ اعراف 163 سے لے کر 172 تک یہ ساری مدنی، یہ مکی ہے، سورہ اعراف مکی ہے، لیکن اس کی 163 سے لے کر 172 تک کی آیات یہ مدنی۔ جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے وہ ساری کی ساری مدنی۔ جس صورت کے اکثر آیات مدنی اور چند مکی ہوں وہ صورت میں نے عرض کیا مدنی ہی کہلائیں گی۔ ہر صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہے وہاں پہ دعوت جو دی جا رہی تھی وہ جو کہ مشرکین مکہ کو دی جا رہی تھی، بت پرست لوگ تھے، وہاں انداز اور تھا، لیکن یہاں پر انداز ہو رہا ہے یہاں چونکہ جن سے گفتگو کی جا رہی جس کے اندر وہاں مومنین ہے اور دوسرا طبقہ جو وہاں پہ تھا وہ منافقین کا تھا۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، مگر جہاں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے، حالانکہ سورہ عنکبوت پوری کی پوری مکی، لیکن جہاں تذکرہ آ گیا جس آیت کے اندر منافقین کا وہ مدنی۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، لیکن 285 اور 86 میں نے عرض کیا وہ ہجرت سے پہلے کی تھی، مکی کہلائیں گے۔ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پہ نازل ہوئی، جب کشمکش عروج پر پہنچ گئی تھی تب یہ نازل ہوئی تھی، دونوں 285 اور 286 سورہ بقرہ، ورنہ سورہ بقرہ تو مدنی۔ مدنی صورتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا، اور یہ خطاب 85 آیات کے اندر ہوتا ہے، 85 آیات کے اندر یہ سب کی سب مدنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارے گئے یہ صورتیں، اور یہ آیات بھی طویل بھی ہیں اور مفصل بھی۔ وہ جہاں پہ اعجاز سے کام لیا گیا تھا، وہاں جہاں اختصار سے مکہ میں کام لیا گیا تھا، یہاں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تفصیل بتا دی گئی، سب کھول کھول کے سمجھا دیا گیا، مفصل بھی ہیں اور طویل بھی۔ ان کے مقابلے پر یہ نسبتاً آسان اور سادہ ہیں۔ مکی تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ عربی ادب فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، لیکن یہ سادہ اور آسان ہے، اسلوب کے اندر انتہائی ٹھہراؤ ہے، دھیما پن ہے۔ جس طرح وہاں میں نے عرض کیا تھا نا وہ سمندر دریاؤ کی روانی نہ محسوس ہوتی ہے، نہیں یہاں پر بڑا دھیما پن ہے، مضامین کے اندر سمندر سی گہرائی، لیکن بہت گہری باتیں ہی ہوتی ہیں، یہ آخری باتیں کہی جانی تھی اس لیے پوری گہرائی کے ساتھ کہہ دی۔ مکہ میں نازل ہونے والے کلیات کی تفصیل یہاں پر آپ کو ملے گی، مکارم اخلاق، ثقافتی اور تہذیبی عمارت کی مکمل تکمیل یہاں پر آپ کو ملے گی، اجتماعی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں اصول و احکام یہاں مدنی صورتوں کے اندر ملیں گے، یہود و نصارہ کو خصوصی دعوت ملے گی آپ کو ان مدنی صورتوں کے اندر، عبادات، معاملات، خاندانی نظام، وراثت، جہاد، قتال، اور ہر وہ صورت جس میں جہاد اور قتال کا تذکرہ آیا ہے
یقیناً یقیناً وہ مدنی، یہ پہچان ہے مدنی صورت۔ آخری وحی 3 ربیع الاول 11 ہجری نازل۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلی 8 جولائی بروز پیر غار حرا میں 2:30 بجے سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح آخری وحی 3 ربیع الاول کو جو سود سے متعلق آیات وہ نازل ہوئی، جس میں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جاتی ہے، وہ آیات نازل ہوئی۔ اس آیات کے لکھنے کی سعادت بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور آخری جو آیت تھی جو نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جب تم سب نے واپس پلٹ کے جانا ہے اپنے اللہ کی طرف، پھر ہر نفس کو، ہر جان کو جو دنیا سے جائے گا، اس نے جو کمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی اس کے مطابق ہی ان پر معاملہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سے مروی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت کے جو 3 کو نازل ہوئی، ٹھیک اس کے 8 دن کے بعد یعنی 12 ربیع الاول کو 11 ہجری 12 ربیع الاول، اس واقعہ کے 8 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ نزول قرآن کی مدنی مدت 9 سال 9 ماہ اور 9 دن، 9 سال 9 ماہ اور 9 دن، اور مکی 12 سال 5 ماہ 13 دن۔ آخری مکمل صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، سورہ الفتح، یہ نازل ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس سورہ میں مجھے بتا دیا گیا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس میں رسول اللہ کو خبر دے دی گئی تھی، اور اس طرح آخری آیت نازل ہو گئی۔ اور وہ پھر کس طرح کمپائل کی گئی ساری چیزیں وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جی مکی اور مدنی صورت، اور انشاءاللہ یہ چھوٹا سا میں نے کیا ہے، یہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اس کو بھی آپ کتابوں سے بھی پڑھیں، جہاں کوئی ٹکراؤ ہو، کوئی نئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو 0347337774 پر مجھ سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق میں آپ سے عرض کروں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔